सियासी गर्मा गर्मी और अदम इस्तेहकाम में कमी का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात से पहले TORs तय किए जाएंगे। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया। तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक PTI ने तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI ख़वातीन और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुतालबात में मज़ीद कहा गया कि कानून और आइन की हुक्मरानी लाई जाए, फिर मुज़ाकरात के लिए आएँ। तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी की इजाज़त दी जाए। PTI के साथ जो हो इस पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से 30 रोज़ में उज़रदारियों पर फैसले करने का भी मुतालबा कर डाला। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फ़ौज से लड़ाया जाए, लेकिन हम उनके ना हमारी ये पॉलिसी रही है, ना ये हमारी पॉलिसी है और ना ये हमारी पॉलिसी होगी कि हम किसी भी मुल्क के अहम इदारे के साथ हमारा कोई लड़ाई हो, क्योंकि इससे फ़ायदा, ये सियासी फ़ायदा इन उठाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाना चाहती है। सेनेटर शिबली फराज का इल्ज़ाम। अपने एक पैगाम में कहा, फौज से लड़ना PTI के ना तो एजेंडे में है और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, फैसले सियासी क़यादत को करना ही बेहतर होगा। शिबली फराज ने भी बानी PTI की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी की तस्दीक कर दी। फौजी की आदत से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहिए, शौक से करें। ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। मुज़ाकरात की बात के बाद अब बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया है। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मतलब और ख्वाहिश पूरी कर ले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर एक तरफ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हुकूमत करने की ख्वाहिश भी रखे तो ऐसा नहीं हो सकता। इन्हीं अज़ाइम पर चलेंगे तो फिर हालात ही ख़राब होंगे। इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दी, अपनी कुर्सी की तौहीन की। अगर वज़ीर आला ने कोशिश की इस्लामाबाद आने से तो अपनी मर्जी से आएगा, तो अपनी मर्जी से जाएगा, फिर वफाकी हुकूमत की मर्जी। PTI फौज को दोबारा सियासत में घसीट रही है। उसे मुज़ाकरात सियासी लोगों के साथ करने होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं PTI ओहदों के लिए इंतशार का शिकार हो चुकी है, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक रह गई है। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बयान दे रहे हैं। वो आएंगे अपनी मर्जी से लेकिन जाएंगे विफाक की मर्जी से। बानी PTI हमेशा मुल्क और मुल्की इदारों की बात करते हैं, वो हमारे लीडर, इनका हर फैसला कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, शरीफ और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र होती है। दोनों खानदानों ने मुल्क में खूब लूट मार की है। अब बगैर मैंडेट के PDM 2 आ गई। जिस तरह राज शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि हम सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ और ISI चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, क्या वो PTI का बयान है या उन्होंने अपने तौर पर कहा? शहरियार अफरीदी साहब से आप खुद पूछेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। उमर अयूब की फौज से मुज़ाकरात के शहरियार आफरीदी के बयान पर तबसरा करने से माज़रत। सहाफ़ियों के सवाल पर उमर अयूब बोले, इस बात का जवाब खुद शहरियार आफरीदी से ही लिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने अपने खिलाफ मुकदमात को बोगस और जाली करार दिया। मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजी जाए। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि शहरियों की आज़ादाना नक़्ल व हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करें। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद किसानों को बड़े नुकसान का सामना। सरकारी नर्ख पर खरीदारी न होने से अनाज मंडी में गंदम की कीमत 3000 रुपए तक गिर गई। किसान परेशान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का पीर को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान।
گندم کی خریداری کے حوالے سے کسانوں کی شکایات پر وزیراعظم نے نوٹس لیتے ہوئے وفاقی حکومت کی طرف سے گندم کی فوری خریداری کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف نے وفاقی حکومت کا گندم خریداری کا 1.4 ملین میٹرک ٹن کا ہدف بڑھا کر 1.8 ملین میٹرک ٹن کر دیا۔ وزیراعظم کی جانب سے پاسکو کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے اور فوری خریداری یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ پاسکو کو شفافیت اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ ملک بھر کے کسانوں سے سرکاری نرخ پر گندم کیوں نہیں خریدی گئی، حقائق سامنے آ گئے۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی غلط پالیسی گندم اسکینڈل کی وجہ بن گئی۔ ملک میں گندم بحران اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی انکوائری کے لیے پاکستان کسان اتحاد کے صدر نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا۔ وزیراعظم معاملے کا نوٹس لیں اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا کر اس کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دیں۔ حکومت کی سولر پینل کے استعمال پر فکس ٹیکس کی خبروں کی تردید۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی جس میں سولر پینل صارفین پر فکس ٹیکس کی تجویز دی گئی ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ چیف جسٹس نے مزار قائد پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ تاثرات کی کتاب میں لکھا، قائد اعظم ہمیشہ اپنی ہمشیرہ کو ساتھ رکھتے تھے، اس کو مثال بناتے ہوئے اہلیہ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ عدلیہ کی تاریخ سے بہت خوش نہیں ہوں۔ آئین کہتا ہے آزاد عدلیہ ہونی چاہیے جو سستا انصاف دے۔ جو جج صحیح کام نہیں کر رہا تو نکال باہر کریں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب، بولے کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ عدلیہ میں کرپشن کو مکمل ختم ہونا چاہیے۔ جب تک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے آگے نہیں چل سکیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ 28 سے 29 اپریل کو ریاض میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوگی۔ شہباز شریف کی IMF کی سربراہ سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ نئی اقتصادی پیکج پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلوں کا امکان۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے EVM پر تجاویز مانگ لی۔ مقامی حکومت کے قانون اور رولز میں جلد از جلد ترمیم کے لیے مراسلہ بھی لکھ دیا۔ مراسلے کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ صوبائی حکومت کی استدعا پر زیر التواء ہے۔ الیکشن کمیشن نے 3 صوبوں میں بلدیاتی انتخابات کرا دیے ہیں۔ شیر پاؤ پل پر تقاریر، جلاؤ گھراؤ اور نون لیگ کا آفس جلانے کے مقدمات کی سماعت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن سے دلائل طلب کر لیے۔ یاسمین راشد کی 2 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت 2 مئی تک ملتوی۔ کوئٹہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے محمود خان اچکزئی کے خلاف جاری وارنٹ غیر قانونی قرار دے دیے۔ کینسل کرنے کا حکم۔ مقدمے کے تفتیشی آفیسر کا بطور عدالتی گواہ بیان بھی ریکارڈ۔ سماعت 31 مئی تک ملتوی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں امن و امان کو بہتر بنانے اور جرائم پیشہ گینگ کی سرکوبی کا محاذ سنبھال لیا۔ IG اسلام آباد پولیس اور پوری ٹیم کو ٹاسک دے دیا گیا۔ منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث گینگ سے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی بولے تعلیمی اداروں کے باہر آئس سمیت دیگر نشاور اشیاء کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں۔ غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا اصولی فیصلہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیشن جج وزیرستان کو اغوا کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سیشن جج وزیرستان شاکر اللہ مروت اپنے گن مین کے ہمراہ جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد انہیں اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ مسلح افراد نے گن مین اور گاڑی کو چھوڑ دیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع خیبر میں فورسز کی فائرنگ سے ہلاک دہشت گرد سے متعلق انکشافات۔ 2 روز قبل آپریشن کے دوران مارے گئے دہشت گرد عظمت نے جمرود کے مدارس سے 4 طلبہ کو اغوا کیا۔ کالعدم تنظیم میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور 4 کو افغانستان منتقل کیا۔
2 طلبہ کو دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی ہے. ایک طالب علم کو افغانستان سے واپسی پر حساس اداروں نے گرفتار کیا. کراچی میں بچوں کے مبینہ اغوا اور پراسرار لاپتہ ہونے کے واقعات میں خطرناک اضافہ. رواں سال اب تک 300 کے قریب بچے اور بچیاں اغوا اور لاپتہ ہوئے. 3 ماہ کے دوران 239 کے اغوا اور لاپتہ ہونے کے واقعات رپورٹ. 221 بچوں کو ریکور کیا گیا. 18 بچوں کا تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا. جی ٹی وی نیوز کی خبر رنگ لے آئی. بچے فروخت کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے پر کمشنر پشاور کا نوٹس. بے روزگار نوجوان شیر زمان کو سرکاری نوکری. بچوں کی سرکاری خراجات پر تعلیم و تربیت اور نقد رقم دینے کا اعلان. سابق وزیر عاقل شاہ بھی 1.5 لاکھ روپے دیں گے. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. سیلابی صورتحال کے بعد کئی اضلاع میں صورتحال خراب. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. کھانے پینے کی قلت. اسلام آباد میں ہلکی بوندا باندی نے موسم خوشگوار بنا دیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. شمال مشرقی بلوچستان اور پختونخوا میں مزید بارش اور ژالہ باری کا امکان. غزہ میں ہر طرف تباہی. صہیونی فوج کے حملے جاری. نصیرات کیمپ پر بمباری سے مزید 15 فلسطینی شہید. رفح کے شمالی علاقوں میں بھی بمباری. شہداء کی مجموعی تعداد 34,356 ہو گئی. قابض فوج نے ریڈ کراس آفس کو بھی نشانہ بنا ڈالا. خان یونس میں اجتماعی قبروں سے ملنے والی لاشوں سے اعضاء غائب ہونے کا انکشاف. شعبہ صحت حکام کے مطابق اجتماعی قبروں سے ملی بعض لاشوں کے سینے چاک اور ان پر ٹانکے لگے ہوئے پائے گئے. کچھ لاشوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کئی لاشیں سفید لباس میں تھیں. سر پر گولی لگنے اور پھانسی دینے کے نشانات بھی ملے. پیرس کی یونیورسٹیز میں دوسرے روز بھی احتجاج. معروف سائنسز پو یونیورسٹی کے طلباء نے عمارت پر قبضہ کر لیا. غزہ جنگ کے خلاف احتجاج. امریکی یونیورسٹیز میں احتجاج میں شدت آ گئی. جارج واشنگٹن اور اوبایو یونیورسٹی میں بھی مظاہرے. نیو یارک کے سٹی کالج میں اسرائیل نواز مظاہرین اور فلسطینی حامی طلباء کے درمیان لڑائی. یونیورسٹی آف سڈنی کے طلباء کا پرامن مظاہرہ. اسرائیل نواز پالیسیز پر آسٹریلوی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے. اسرائیل جنگ کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں مظاہرے جمہوریت کی علامت ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں غزہ تنازع نے مضبوط اور پرجوش جذبات کو جنم دیا ہے. بائیڈن انتظامیہ غزہ جنگ روکنے کی کوشش کر رہی ہے. اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی پر متعدد بار چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا. لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آزاد کشمیر کے طالب علم کا غزہ کے معاملے پر پاکستان میں تعینات جرمن سفیر کے خطاب کے دوران احتجاج. علی حسن نے جرمنی میں فلسطین کے حق کے لیے احتجاج میں گرفتاریوں کے خلاف سوال کیا. احتجاج کے دوران دیگر طالب علموں نے بھی نعرے لگائے. جرمن سفیر نے کہا شور نہ کریں، بات کریں. یہ شور کرنے کا نہیں، بات کرنے کا فورم ہے. سیریز برابر کرنے کا مشن. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5واں اور آخری T20 میچ لاہور میں جاری. شاہینوں کا کیویز کو جیت کے لیے 179 رنز کا ہدف. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں پر 178 رنز بنائے. سیریز میں مہمان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل. پاکستانی سپر سٹار شان نے زندگی کی 53 بہاریں دیکھ لیں. شان اور ریما کی جوڑی کو فلمی شائقین نے بہت پسند کیا. فلموں میں اداکاری کے ساتھ شان نے میزبانی کے بھی فرائض انجام دیے.